الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة والله يعلم وأنتم لا تعلمون رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ربي ادخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعلني من لدنك سلطانا نصيرا شریفوں کی اولاد بے تربیت ہے کسی کو بٹیرا لڑانے کی دھت ہے شریفوں کی اولاد بے تربیت ہے کسی کو بٹیرے لڑانے کی دھت ہے اگر کیجئے ناپاک شہروں کی گنتی ہوا ان کے پہلو
سے بچ کر ہے چلتی۔ معزز حاضرین جمعہ، بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، پیارے بچوں، آئیے سب سے پہلے ہم اللہ رب العلا کی حمد، اس کی بڑائی اور کبریائی بیان کریں، جو اللہ احکم الحاکمین ہے، جو اللہ قادر مطلق ہے اور کائنات کے ذرے ذرے پر اسی اکیلے کی حکمرانی اور اسی کا تسلط ہے۔ اللہ رب العالمین کی مختصر سے حمد و ثنا کے بعد درود و سلام نازل ہو نبی الرحمہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جن کے ذریعہ ہمیں دین و ایمان کی پیاری اور قیمتی باتیں حاصل ہوئیں۔ اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد۔ پہلی سب خالی ہے، تھوڑا سا آگے آ جاؤ۔ دنیا جو دارالامتحان ہے، امتحان کا گھر ہے، اس دنیا کے اندر رہ کر ہمیں امتحان کی تیاری کرنی ہے، جس کا رزلٹ ہمارے مرنے کے بعد شروع ہو جاتا ہے، اور جس کا کمپلیٹلی نتیجہ آخرت کے اندر یوم جزا کے دن ہمارے سامنے آئے گا۔ جس طریقے سے ایک اسٹوڈنٹ، ایک شاگرد، ایک طالب علم اپنے ٹارگیٹ کو حاصل کرنے کے لیے، اپنے مقصد کو حاصل کرنے کے لیے بہت ساری بکس اپنے ہاتھوں میں لیتا ہے، ان کی اسٹڈی کرتا ہے، مطالعہ کرتا ہے، تیاری کرتا ہے، اس کے بعد اس کا ایک ایگزام ہوتا ہے، اور پھر اس کی محنت کے انوسار، اس کی محنت کے مطابق رزلٹ اس کے سامنے آتا ہے۔ دنیا میں ہو سکتا ہے کہ کوئی آدمی کچھ رشوت دے کر کے اپنے رزلٹ کو کامیاب کرا لے، لیکن آخرت کے اندر ایسا کوئی آپشن نہیں ہے کہ ہم وہاں کسی سفارشی کو بلا کر کے لے آئیں، کسی کو اللہ کے دربار میں پیش کر دیں، وہاں ایسا نہیں۔ تو یہ دارالامتحان ہے۔ اس دارالامتحان کے اندر، اس دنیا کے اندر اللہ نے برائیوں کی بھی شکلیں رکھی ہوئی ہیں اور اچھائیوں کے بھی معاملے ہمیں بتا دیے گئے۔ اچھائیاں کیسے کرنی ہیں یہ بھی قرآن و حدیث کے اندر موجود ہے، اور برائیاں کیا کیا ہوتی ہیں یہ بھی بالکل واضح ہے۔ بلکہ گناہ یا برائی کے ناپنے کا ایک تھرمامیٹر امام کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دے دیا۔ ما حاک فی نفسک، جو چیز تمہارے دل میں کھٹکے کام کرتے وقت، جو تمہارے دل کے اندر کپ کپاہٹ پیدا کر دے، جو دھڑکن بڑھا دے، وہ گناہ ہے، وہ برائی ہے۔
بہت ساری چھوٹی چھوٹی چیزیں ہمیں پتہ نہیں چلتا، لیکن ابھی آپ یہاں پر بیٹھے ہوئے کسی کی جیب میں کچھ 1000 2000 کا نوٹ اگر دکھائی دے رہا ہو تو آپ اپنے ہاتھ کو بڑھائیے، پہلے دیکھیے ادھر ادھر کہ کوئی دیکھ تو نہیں رہا ہے، اور اس کے بعد اپنے ہاتھ کو بڑھائیے۔ بڑھانے کے بعد جیسے ہی آپ ہاتھ بڑھائیں گے آپ کے دل کی دھڑکن بڑھنا شروع ہو جائے گی۔ کیوں؟ آپ چوری کر رہے ہیں، آپ کا ارادہ چوری کا بن چکا ہے، اور چوری کرنا یہ گناہ ہے، اور جب آدمی گناہ کرتا ہے تو اس کے دل کی دھڑکنیں بڑھ جاتی ہیں۔ یہ اللہ کا نظام، اور گناہ کے پرکھنے کا یہ میٹر بھی ہے۔ تو بہرحال اچھائیاں بھی ہیں، برائیاں بھی ہیں۔ جو اچھائیاں کرے گا اس کا نتیجہ جنت، اور جو برائیاں کرے گا اس کا نتیجہ جہنم ہے، یہ سب جانتے ہیں۔ اب برائیوں کی بہت ساری شکلیں، برائیاں چوری کرنا، زنا کرنا، حرام کھانا، ڈکیتی کرنا، کسی کو گالی دینا، کسی سے جھگڑا کرنا، کسی کے مال کو غصب کرنا، گانے سننا، ناچنا اور گانا، یا غیر محرم کے قریب اٹھنا اور بیٹھنا، اپنے گھروں میں نچن اور گویوں کو بلانا، ایسی نہ جانے کتنی لمبی ایک فہرست تیار ہو جائے گی جو برائیوں کی ہے۔ سب جانتے ہیں، سب کو پتہ ہے، اور سب کرتے ہیں۔ تو یہ برائیاں ہیں۔ برائیوں کی ایک اہم جڑ اور لوگوں کو برائیوں میں پھنسانے کا ایک اہم جال جو شیطان کو دیا گیا ہے وہ ہے عورت۔ عورت یہ بہت بڑا جال ہے شیطان کا، لوگوں کو گناہ کی طرف لے جانے کے لیے، لوگوں میں فتنہ پیدا کرنے کے لیے اس عورت کا استعمال بڑا خطرناک کیا گیا ہے۔ آپ اگر الیکٹرانک میڈیا کو اٹھا لو، سوشل میڈیا کو اٹھا لو، نیٹ کی دنیا کو اٹھا لو، تو آج جو برائیوں کی گہما گہمی ہے یہ عورت کی بنا پر ہے۔ اگر کوئی آدمی صرف گانا گاتا رہے اس نیٹ پر تو آپ چند دن سنیں گے اور اس کے بعد چھوڑ دیں گے، لیکن وہی اگر سلمان خان کے ساتھ میں کسی کوئی نچنی اور گویا اس کے ساتھ میں جب ڈانس کرے گی، اس کے گلے لگے گی، تو یہ آدمی، یہ نوجوان اب اس کو نہیں چھوڑے گا، اس کے گانے کو سنے گا، اس کو دل لگا کے سنے گا، اس کو بہت قریب سیو کر کے رکھے گا، گوگل پر بار بار جائے گا، اسے سننے کی کوشش کرے گا۔ عورت بہت بڑا فتنہ ہے۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں نے اپنے بعد جو سب سے بڑا فتنہ چھوڑا ہے وہ عورت کو چھوڑا ہے۔ اچھا، اللہ رب العالمین نے اپنے گھروں کے ماحول کو کنٹرول کرنے کے لیے عام بات کہہ دی، اہل کا لفظ استعمال کر دیا، گھر والوں کا استعمال کر دیا، جس میں گھر والوں میں مرد سب سے پہلے، دوسرے نمبر پر عورت، اور اس کے بعد سلسلہ شروع ہوتا ہے بچوں کا۔ برائیاں گھروں سے پیدا ہوتی ہیں، برائیاں گھر سے نکل کر کے ماحول سے شروع ہوتی ہیں، ماحول سے لے کر کے سوسائٹی میں جاتی ہیں، سوسائٹی سے لے کر کے محلے میں ہوتی ہیں، محلے سے لے کر کے پورے گاؤں یا پورے قصبے کے اندر ہوتی ہیں، اور پورے قصبے سے ہو کر کے پورے علاقے میں پھیلتی ہیں، اور پورے علاقے سے لے کر کے آج یہ سوشل میڈیا آل ورلڈ، پوری دنیا کے اندر کوئی برائی منٹوں اور سیکنڈوں میں پھیلا دیتی ہے۔ یہ معاملہ ہے، تو کنٹرول یہیں سے کرایا گیا۔ اللہ نے فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا۔ اللہ نے ایمان والوں کو مخاطب کیا ہے، یا ایھا الناس، اللہ نے نہیں کہا پوری دنیا کے لوگوں کی اللہ کو ضرورت نہیں ہے، ان کا معاملہ تو پہلے ایمان کو قبول کرنے کا ہونا چاہیے۔ یہاں وہ لوگ جو اللہ پر یقین رکھتے ہیں، جو امام کائنات جناب محمد رسول اللہ کو بھی مانتے ہیں، اور جو امام کائنات پر اگر ذرہ برابر بھی انگلی اٹھا دے تو آپے سے باہر بھی ہو جاتے ہیں۔ میرے نبی کی گستاخی کر دی، میرے
میرے نبی کے خلاف اتنا بڑا جملہ کیوں بول دیا؟ میرے نبی کے خلاف بولنے کی جرت کیسے ہو گئی؟ میرے بھائیو، اس طریقے سے نبی کو ماننے والے وہ امام کائنات کی باتوں کو فالو کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ اللہ کے نبی کی باتوں کو آج دنیا کے اتنی تعداد میں ڈھیروں مسلمان ہیں، نبی کی شان میں گستاخی ہو گئی، سب چیخ پڑے، اور ہونا بھی چاہیے۔ ایمان ہمیں پکار کر کے کہتا ہے، اللہ کے خلاف کوئی جملہ بولے تو اسے کنٹرول کرنا ہماری ذمہ داری ہے۔ امام کائنات کے خلاف کوئی بولے، محمد رسول اللہ کے خلاف بولے، ہماری رسپانسبلٹی ہے، ہماری ذمہ داری ہے۔ لیکن بس اتنے ہی سے کامیابی مل جائے گی؟ نہیں، اللہ کے نبی نے جو ہمیں سکھایا ہے اس پر بھی عمل کرنا پڑے گا۔ جو باتیں ہمیں بتائی ہیں وہ ماننی پڑیں گی۔ تو اللہ کو بھی مانتے ہیں، نبی کو بھی مانتے ہیں، فرشتوں کو بھی مانتے ہیں، آخرت پر یقین بھی ہے، لیکن اس کے باوجود جو چاہتے ہیں وہ کرتے ہیں۔ اس لیے اللہ نے ایمان والوں کو مخاطب کیا، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو تم اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچا لو۔ جہنم کی آگ سے بچانے کا مطلب میرے بھائیوں، جس طریقے سے دنیا کی آگ ہے، اگر بچہ چلا جائے اسے پکڑ کر کے گھسیٹ دیا جاتا ہے، کیا جہنم کی آگ ہمارے سامنے موجود ہے؟ کیا جہنم کے سلگتے ہوئے شعلے ہمارے سامنے موجود ہیں؟ نہیں، یہ تو پردے خفا کے اندر ہیں، یہ تو امور غیبیہ میں سے ہیں، یہ چھپی ہوئی چیزوں میں سے ہیں، لیکن اس کی رہنمائی کر دی گئی۔ اے لوگ، اگر بے حیائیوں کے قریب جاؤ گے، اگر بے شرمی کے قریب جاؤ گے، اگر لڑکی بازی اور عورت بازی کے قریب جاؤ گے، اگر زنا کاری کے قریب جاؤ گے، اگر حرام کاری اور مکاری کے قریب جاؤ گے تو جہنم کی آگ میں جھونک دیے جاؤ گے۔ ان چیزوں سے اگر تم جہنم کی آگ کے اندر جھونکے جاؤ گے تو ہماری ذمہ داری ہے کہ ان تمام چیزوں سے اپنے آپ کو بھی بچائیں اور اپنے گھر والوں کو بھی بچائیں، اپنی بیوی کو بھی بچائیں، اپنے بچوں کو بھی بچائیں، اپنے آپ کو بھی بچائیں، اپنی ماں کو بھی بچائیں، اپنی بہن اور بیٹی کو بھی جہنم کی آگ سے بچانے کے لیے ان برائیوں سے بچائیں۔ یہ ہے قوا انفسکم واہلیکم نارا۔ اور پھر لمبی تفصیل ہے، جہنم کا نقشہ آگے کھینچا گیا ہے، میں بھی ادھر نہیں جانا چاہتا۔ میرے بھائیوں، نبی کو مانتے ہیں؟ ہاں مانتے ہیں۔ اللہ کو مانتے ہیں، کتابوں کو، آسمانی ساری کتابوں کو مانتے ہیں، قرآن کو مانتے ہیں، لیکن مانتے نہیں ہیں، بس جانتے ہیں۔ یہ سمجھو میرے بھائیوں، برائیاں کس طریقے سے بڑھ رہی ہیں یہ آج ہمارے اوپر پوشیدہ نہیں ہے، آج ہمارے اوپر یہ چھپا ہوا نہیں ہے، سب کچھ ہم جانتے ہیں۔ اور آج اس اینڈرائڈ موبائل نے ہمارے ماحول اور سوسائٹی کو کس طریقے سے بدلا ہے یہ بھی ہم پر پوشیدہ نہیں ہے، یہ بھی چھپا نہیں ہے۔ آج یہ واقعات جو ماحول کے اندر ہماری روح کو کاٹ دیتے ہیں، ہمارے دل کے اندر لرزہ پیدا کر دیتے ہیں، اور ہم سوچنے پر مجبور ہو جاتے ہیں کہ ہماری سوسائٹی اور مسلم برادری جا کہاں کو رہی ہے، یہ ہو کیا رہا، کہاں سے ہو رہی ہے یہ؟ آج انہی موبائلوں نے، ایک دور تھا جب ٹی ویاں ہمارے گھروں پر لگ جاتی تھی تو بہت سارے ہمارے ہی مسلم بھائی گھروں پر پہنچ جاتے تھے، بھائی صاحب ذرا کنٹرول کرو، یہ ٹی وی تمہارے گھر کو برباد کر دے گی، تمہیں ہلاک کر دے گی، یہ ہلاکت کا ذریعہ بنے گا، تمہارے بچے بگڑ جائیں گے۔ آج وہ ٹی وی اور ٹی وی ختم، بڑے بڑے نہیں، ایک چھوٹا سا خطرناک ٹیبا آج ہماری جیبوں میں رکھا ہوا ہے۔ پہلے بیچارے ٹی وی رکھتے تھے تو اس کو ریچارج کرایا جاتا تھا، ریچارج کرانے کے بعد 1 مہینہ چل گیا، پیسے نہیں ہیں، چلو جانے دو، بند رکھو تھوڑے دن۔ اب موبائل بھائی کال بھی کرنی ہے، اس سے تجارت بھی کرنی ہے، اس سے بہت ساری باتیں بھی کرنی ہیں، اس کے ذریعہ ہمارے مسائل بھی حل ہونے، تو یہ اگر الٹیمیٹم موبائل نے دیا آپ کا ریچارج ختم ہونے والا ہے تو آدمی فوراً اسکیم ڈھونڈتا ہے اور 1 دن پہلے ہی ریچارج کر دیتا ہے۔ یہ ریچارج ختم نہیں ہو رہا ہے، اب موبائل ہم نے گھر پہ چھوڑا، بچہ رو رہا ہے، ماں کہہ رہی ہے ارے چلو کھول دو،
اگر لاک بھی لگا دیا چلو کھول دو، اب بچے کے بہانے سے ماں بھی بیٹھی ہے دیکھ رہی ہے، خطرناک انداز سے ماحول دھیرے دھیرے وہ خراب ہوتا جا رہا ہے۔ کہیں پاکستانی ڈرامے دیکھے جا رہے ہیں، کہیں سیریلز دیکھے جا رہے ہیں، کہیں بی ایف اور نہ جانے کس کس طریقے کی فلمیں دیکھی جا رہی ہیں، کوئی پتہ نہیں ہے۔ میرے بھائیوں، شریفوں کی اولاد بے تربیت ہے، کسی کو بٹیریں لڑانے کی دھت ہے۔ اگر کیجئے ناپاک شہروں کی گنتی، ہوا ان کے پہلو سے ہو کر کے چلتی۔ میرے بھائیوں، یہ حالات ہمارے ماحول کے ہو چکے ہیں۔ برائیاں، قرآن کریم کی جو آیت کریمہ میں نے خطبہ مسنونہ کے اندر پڑھی ہے، اس میں ان لوگوں کو متنبہ کیا گیا ہے جو مومنوں کے درمیان میں برائیوں کو پھیلاتے ہیں۔ لیکن آج ان لوگوں کو چھوڑو، آج خود مومن ہونے کا دعویٰ کرنے والے، مسلمان ہونے کا دعویٰ کرنے والے اپنے درمیان میں برائیوں کو پھیلا رہے ہیں۔ انجام بھی اس آیت کے اندر بتایا گیا ہے، انجام کیا ہوگا؟ اللہ نے فرمایا ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشۃ فی الذین آمنوا لهم عذاب علیم فی الدنیا والآخرہ واللہ یعلم وانتم لا تعلمون۔ آپ کو معلوم ہے یہ آیت کریمہ کس پس منظر میں نازل ہوئی؟ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا ایک قافلے کے اندر پیچھے رہ جاتی ہیں۔ حضرت مصطح جو سامان کو اٹھانے کے لیے پیچھے رہ جاتے تھے، حضرت عائشہ کو اچانک تنہا دیکھا، اکیلا دیکھا۔ حضرت مصطح رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے اونٹ کو بٹھالا اور بٹھانے کے بعد بلا کوئی تکلم کے، بلا کسی بات اور چیز کے حضرت عائشہ کو ام المومنین، تمام مومنوں کی ماں اور میرے نبی جناب محمد رسول اللہ کی بیوی حضرت عائشہ کو اونٹ پر بٹھا کر کے لے کر کے چلتے بنے اور نبی اکرم جناب محمد رسول اللہ کے حوالے کر دیا۔ منافقوں نے دیکھا، ارے نبی کی بیوی مصطح کے ساتھ میں الزام لگا دیا، ارے نبی کی بیوی ایسی ہے، نبی کی آج جس طریقے سے یہ شرما بے شرمی کا جس نے ثبوت دیا ہے، اسی طریقے سے منافقوں نے حضرت عائشہ پر تہمت لگا دی، جس میں بہت سارے مسلمان بھی شامل ہو گئے۔ ہاں ایسا تو ہو سکتا ہے، اکیلی رہ گئی اور لے کر کے آئے اکیلے ہی، ایسا ہو سکتا ہے ویسا ہو سکتا ہے۔ بہرحال بہت سارے لوگوں کو کوڑے لگائے گئے، منافقوں کو چھوڑ دیا گیا۔ حضرت عائشہ کی برات میں قرآن نازل ہو گیا، آپ کو مبرہ اور منزہ کر دیا گیا۔ لیکن یہ آیت کا ٹکڑا ایسے لوگوں کے لیے ہی بتایا گیا جو برائیوں کو پھیلاتے ہیں، یعنی ایک جھوٹی تہمت حضرت عائشہ پر جن لوگوں نے لگائی، ان کے تعلق سے اتنی بڑی خبر اللہ نے فرمائی۔ کیا فرمایا؟ ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشۃ فی الذین آمنوا، وہ لوگ جو مومنوں کے درمیان میں فحاشی کو، بدکاری کو اور برائیوں کو بڑھاوا دیتے ہیں۔ کن لوگوں کے درمیان میں؟ مومنوں کے درمیان میں برائی کو بڑھاوا دیتے ہیں۔ ان کا انجام کیا ہے؟ اللہ نے فرمایا لہم عذاب علیم فی الدنیا والآخرہ، ان کے لیے دردناک عذاب دنیا کے اندر بھی ہے اور آخرت کے اندر بھی خطرناک عذاب ہے، دردناک عذاب ہے۔ میرے بھائیو، قرآن کی یہ آیت بتا رہی ہے اگر کوئی آدمی بدکاری کرتا ہے یا بدکاری کو لوگوں کے درمیان میں نشر کرتا ہے، اگر لوگوں کے درمیان میں براڈ کاسٹ کرتا ہے، اگر لوگوں کے درمیان میں پھیلاتا ہے یا پھیلانے کا ذریعہ بنتا ہے، لہم عذاب علیم فی الدنیا، اللہ نے سب سے پہلے فرمایا اس کے لیے دنیا کے اندر بھی بڑا خطرناک عذاب ہے۔ دنیا کے اندر سب سے پہلے گویا کہ اس کو دنیا کے اندر بھی خطرناک عذاب ملنے والا ہے، والآخرہ، اور آخرت کے اندر بھی اس کو خطرناک عذاب ملے گا۔ واللہ یعلم وانتم لا تعلمون، اللہ جانتا ہے تم لوگ نہیں جانتے ہو کہ یہ برائیوں کے پھیلانے کے اور کتنے خطرناک انجام ہو سکتے ہیں۔ غور کریں، علماء کرام نے اس آیت کی روشنی میں بہت ساری برائیوں کو پھیلانا مراد لیا ہے۔ اگر کوئی آدمی پرنٹ میڈیا، اخبار کے ذریعہ گندی تصویریں نشر کرتا ہے
یہ بھی اسی فحاشی کے اندر شامل ہے، اور لوگوں کے درمیان میں فحاشی کو بڑھاوا دینے، یا اسی طریقے سے ٹی وی، اسی طریقے سے فلمیں، اسی طریقے سے ناول اور ڈرامے، اسی طریقے سے اور آج کے اس دور میں یہ خرافاتیں مجھے آج نوجوانوں کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے کس کس قسم کی برائیاں آج ہمارے درمیان میں عام ہوتی چلی جا رہی ہیں۔ آپ ذرا غور کریں، آج اس میں اتنے نوجوان، اور یہاں زیادہ تر نوجوان آتے ہیں، معلوم ہے فیس بک پہ لگاتے اپنے بیٹے کی تصویر اور ساتھ میں نچنے اور گویوں کی سارنگی، اور آواز بڑا خوش ہو رہے ہیں، صاحب میری تصویر گانے کے ساتھ میں آ رہی ہے۔ ہمیں شرم کرنا چاہیے، تمہاری تصویر گانے کے ساتھ میں اسٹیٹس پر لگا دی گئی، فیس بک کے حوالے کر دی گئی، انسٹاگرام کے حوالے کر دی گئی، نیٹ کے حوالے کر دی گئی، یا یوٹیوب کے خلاف یوٹیوب پر لوڈ کر دی گئی۔ بتاؤ، تم مر جاؤ گے، لیکن تمہارے یہ گانوں کے ساتھ میں تصویریں جھومتی رہیں گی اور گھومتی رہیں گی، لوگوں کے درمیان میں پہنچتی رہیں گی۔ تم ان ناچنے اور گانے کو پسند کر رہے ہو، تم چاہتے ہو کہ برائیاں لوگوں کے درمیان میں، اچھے اچھے ایسے نمازی جن کے گھروں پر عورتیں بھی نماز پڑھتی ہیں، مرد بھی نماز پڑھتے ہیں، ان کے بچے اینڈرائڈ موبائل لیتے ہیں، اپنا فوٹو اپلوڈ کرتے ہیں اور ایڈیٹنگ ویڈیو ایڈیٹر سے اپنی تصویر کو، اپنی امیج کو اس پر ایڈٹ کرتے ہیں، سانگ سے، گانے سے لگاتے ہیں اور اس کے بعد لوڈ کر دیتے ہیں۔ ابا بھی ہیں، امی بھی کھڑی ہوئی ہیں۔ ابھی کل میں نے دیکھا ایک ویڈیو کے اندر باقاعدہ ایک نوجوان کی نئی شادی ہوئی ہے، اس نے بھی اپنی تصویر وتھ وائف اپنی بیوی کے ساتھ میں لگائی ہے۔ اما بے شرم، تو نے دل کا مچیٹا اپنی بیوی کے سر پہ لگا کر اس کے آدھے ننگے جسم کو تو نے فیس بک کے حوالے کر دیا۔ بے غیرت ہے ایسا نوجوان جو اپنی بیوی کو جو ہے واٹس ایپ کے حوالے کرتا ہو، بے غیرت ہے وہ نوجوان، بے شرم اور بے حیا ہے وہ نوجوان جو اپنی بیوی کو، اپنی بہن کو، اپنی ماں کو ٹی وی اور جو ہے بی سی آر کے حوالے کرتا ہو، یوٹیوب کے حوالے کرتا ہو، یا ایسے خرافات کے حوالے کرتا ہو۔ بے غیرت ہے ایسا آدمی، اور اس آیت کی روشنی میں بے حیائیوں کو اور بدکاریوں کو پھیلانے والا ہے۔ ابھی جو نمونہ پیش ہو رہا ہے ہمارے یہاں اسی آیت کی روشنی میں، ایک تو یہ بات، جو نوجوان اپنی تصویر کو، اپنی بیوی کی تصویر کو، اپنے بیٹے کی تصویر کو، اپنے چھوٹے سے گلدستے پیدا ہونے والے بچے کی تصویر کو گانے کے ساتھ میں ملوث کر کے جو لوگ اپلوڈ کر رہے ہیں، باز آ جائیں۔ اگر یقین ہے آپ کو نبی کی تعلیمات پر، اگر آپ نبی کو مانتے ہو، اگر آپ اللہ کو مانتے ہو، تو باز آ جاؤ ان مکاریوں سے، ورنہ یہ تمہاری یہ سب چیزیں پھیلائی ہوئی یہ دنیا والوں کو پھیلانے کا ذریعہ بنیں گی، اور پھر جو کوئی یہ گناہ کو نکالے گا ذمہ دار رہے گا۔ جس طریقے سے قابیل نے اپنے بھائی حابیل کو قتل کیا تھا، دنیا کے آخری آدمی تک جب تک بھی قتل ہوتا رہے گا اس کا گناہ قابیل پر بھی پہنچتا رہے گا۔ اسی طریقے سے اگر آپ نے اپنی بیٹی کو نچوا دیا، آپ نے اپنی بیوی کو نچوایا، اور نچوانے کے بعد آپ نے یوٹیوب کے حوالے کر دیا، آپ نے فیس بک کے حوالے کر دیا، میرے بھائیوں جب تک یہ ویڈیو رہیں گے اور لوگ دیکھ دیکھ کر کے اس سے انجوائے کریں گے، مزہ لیں گے، مزہ لینے والے بھی گناہ گار ہوں گے، اور جو مزہ دلانے والے ہیں وہ اس آیت کی روشنی میں بدکاریوں کو پھیلانے والے ثابت ہوں گے۔ تو ان کے لیے دنیا کے اندر بھی عذاب، لہم عذاب علیم فی الدنیا والآخرہ، دنیا کے اندر بھی ان کے لیے عذاب ہوگا اور آخرت کے اندر بھی عذاب ہوگا۔ اور ایک بات سنو، دیوس کا لفظ آپ نے بہت سنا ہے، ہم یہاں ٹانڈے میں رہتے ہیں، معلوم ہے دیوس کی تعریف لوگ پریبھاشا، ڈیفینیشن کیا کرتے ہیں لوگ، جس کی لونڈیاں اگر کما کر کے باپ کو کھلائے وہ دیوس ہے۔ نہیں، رانگ ہے یہ ڈیفینیشن، غلط ہے، یہ تعریف ہی نہیں ہے، اپنے آپ سے بنائی ہوئی تعریف ہے یہ۔ آؤ صحیح تعریف کی طرف آتے ہیں۔ اللہ کے نبی سے پوچھا گیا، اے اللہ کے نبی دیوس کون ہے؟ امام کائنات نے فرمایا، جس کی بہن اور بیٹی، جس کے گھر والے بے حیائی کا ثبوت دے رہے ہوں، بدکاری کا ثبوت دے رہے ہوں، غیر محرموں کے ساتھ میں اٹھنا
बैठना उन औरतों का हो और वो आदमी, वो बाप और भाई अपनी बहन पर कंट्रोल न कर रहा हो, घर पर मक्कारी के काम हो रहे हो, घर पर नाच और गाने के काम हो रहे हो, लेकिन बाप भी उससे खुश हो रहा हो और भाई भी खुश हो रहा हो। ऐसा बाप जिसकी बेटी नाच रही हो, मेरे भाई जो वो दयूस है। और दयूस का माना आज अगर हम उर्दू में कर ले जाएं, दयूस की अरबी का लफ्ज है, अगर उर्दू में किया जाए तो वो हम जिसको कहते हैं हिजड़े के माने में भी ले सकते हैं, या उसको मक्कार आदमी के माने में भी कह सकते हैं, या उसको हम बेशरम और बेहया आदमी भी कह सकते हैं। बेहया है वो, बेगैरत है वो आदमी। आइए बेगैरती का जरा एक नमूना हजरत अस्मा के हवाले से, इमाम कायनात की साली और हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हु की छोटी बेटी हैं। हजरत अस्मा कहती हैं, मैं मदीना के बाहर गलियों से निकलने के बाद एक भारी बोझ अपने बाग से लेकर के अपने सर पर लेकर के चली आ रही थी। इतने में अचानक देखा इमाम कायनात जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसी जगह से चले आ रहे हैं, ऊंटनी पर सवार होकर के इमाम कायनात चले आ रहे हैं। अल्लाह के नबी ने देखा अस्मा पैदल चल करके पसीने में सराबोर हैं और भारी गट्टर लकड़ियों का लेकर के चली आ रही हैं। जरा गौर करना, अल्लाह के नबी ने अपनी ऊँटनी को हजरत अस्मा के करीब बिठा दिया और बिठाने के बाद कहने लगे, आए अस्मा अपने बोझ को इस पर रख लो और तुम भी पीछे बैठ जाओ। अब जरा गौर करो, आज बहनोई साली को लेके घूमता है और सासू माँ कहती है जा बेटा, इतना बड़ा बेटा बन गया ये। बेटा है लेकिन इतना बड़ा बेटा नहीं है कि बेटियों की वो इसको हवाले कर दिया जाए। आज कहती हैं जा बहनोई के साथ में बरेली शॉपिंग कर आओ, जाओ दवा दिलवा लाओ बहनोइयों से। और एक माँ, सासू माँ हकीकत में माँ की तरह होती है लेकिन साली बहन की तरह नहीं होती है, उससे पर्दा है। और चले जाओ यहाँ दक्षिणी भारत की तरफ, बाकायदा एक बेडरूम होता है, एक वेटिंग रूम होता है जहां पर बहनोई को स्टे दिया जाता है, ठहरा दिया जाता है, दामाद को ठहराया जाता है और वहां उसको खाना एक सासू माँ पेश करती है या उसके ससुर पेश करते हैं, सालियां पेश नहीं करती हैं। और आज तो यहाँ जो मशहूर है साली आदि घरवाली, वो वाला निज़ाम हमारे यहाँ चल रहा है। बाकायदा बहनोई जाता है, बाइक गेट पे लगाई, अम्मी जान करी जा बेटा बहनोई आगे चली जा। और कितने बेचारे गए दवा दिलवाने, निकल गए लंबे, पता ही नहीं चला उनको, अपनी बीवी का भी पता नहीं है पीछे बीवी भी छोड़ के आए या नहीं आए हैं, निकल गए लंबे। ऐसे वाक़यात भी हो जाते हैं मेरे भाइयों, ये बेगैरती है। अल्लाह के नबी ने अपनी ऊँटनी को बिठाला, हजरत अस्मा से गुजारिश की, आए अस्मा तुम इस पर बैठ जाओ, अपने बोझ को भी मेरी ऊँटनी पर रख लो। हजरत अस्मा कहती हैं मैंने इमाम कायनात से मना कर दिया, कहने लगी इन्नी ज़करतु ज़ुबैर बग़ैरतहु, मैंने ज़ुबैर को और उनकी गैरत को याद किया। ज़ुबैर कौन है? हजरत अस्मा के शौहर हैं। कह रही हैं मैंने अपने शौहर ज़ुबैर को याद किया और उनकी गैरत को याद किया। क्यों? ज़ुबैर लोगों में सबसे ज्यादा गैरत करने वाले थे। मैंने मुनासिब नहीं समझा मैं इमाम कायनात के साथ ऊँटनी पर सवार हो जाऊं। मैंने अपने शौहर की गैरत को याद किया, मैं पैदल ही चली आई। अल्लाह के नबी भी चले गए। हजरत अस्मा कहती हैं मैंने अपने घर पर जाकर के अपने शौहर से जिक्र किया, अल्लाह के नबी आ रहे थे, आपने ऐसे ऐसे गुजारिश की, लेकिन मैं इमामी कायनात के ऊंट पर नहीं बैठी। हजरत ज़ुबैर कहते हैं ऐ मेरी बीबी, मैं इमामी कायनात के ताल्लुक से जर्रा बराबर भी शक नहीं कर सकता था। कौन शक कर लेता? अल्लाह के नबी की पवित्रता, इमाम कायनात की तकद्दुस, इमाम कायनात की पाकीज़गी को कौन इनकार कर सकता था? लेकिन मेरे भाइयों उसूल उसूल होते हैं। अल्लाह के नबी ने यही रिक्वेस्ट कर दिया। देखें हजरत अस्मा क्या कहती हैं, लेकिन वो अल्लाह वालियाँ, वो अल्लाह को मानने वालियाँ, अल्लाह से डरने वालियाँ, वो अल्लाह से डरने वाली औरतें हुआ करती थी जो कुरान और हदीस की रोशनी में अल्लाह के नबी गैर महरम हो रहे थे, बहनोई हो रहे थे, इसलिए नहीं बैठी साथ में। और ज़ुबैर से जिक्र किया कि मैं नबी के साथ में नहीं बैठी, लेकिन हज़रत ज़ुबैर ने कहा ऐ अस्मा, अफसोस तो मुझे होना चाहिए कि मैं तुम्हारे लिए इंतज़ाम नहीं कर सका, कि तुम्हें बाहर जाना पड़ गया और तुम्हें लकड़ियाँ लेकर के आना पड़ा। मेरे भाइयों ये उन लोगों की गैरत थी
اور آج ہماری غیرت، ہم اپنی بیٹیوں کو نچوا کر اور لوگوں کے لیے انجوائے کرنے کا ایندھن بنا رہے ہیں۔ میرے بھائیو، انجوائے کرنے کا مٹیریل نہیں بنا رہے ہیں، بلکہ اپنے آپ کو جہنم میں جھونکنے کا ذریعہ بنا رہے ہیں اور اپنے آپ کو دیوس بنا رہے ہیں۔ بے غیرت ہے ایسا باپ جس کی لڑکی بے پردہ باہر نکل رہی ہو، دیوس ہے ایسا باپ جس کی لڑکی اب ننگا لباس پہن کر کے باہر نکلتی ہو، غیر محرم سے باتیں کرتی ہو، غیروں سے موبائلوں پر بات کر رہی ہو۔ میرے بھائیو، ایک دو زخم نہیں، پورا بدن ہے چھلنی، درد بیچارہ پریشان ہے، کہاں سے اٹھے؟ میرے بھائیو، یہ حالات، ایک بات بتاؤں، جب یہ ویڈیو براڈ کاسٹ ہو گیا، ویڈیو وائرل ہوا، ایک نوجوان فون کر رہا تھا خطرناک تقریر ہونا چاہیے، خطرناک تقریر ہونا چاہیے، لگا قصبے میں ایک پہلا گناہ ہوا ہے، کوئی گناہ ہی نہیں، سب کو لگا کہ وہی گناہ ہوا ہے، جس کے یہاں ناچ ہوا، جس کے یہاں گانا ہوا، جس کے یہاں لڑکیاں پھرتی، بڑا گناہ ہے، کبیرہ گناہ ہے، اس کا کوئی انکار نہیں کر سکتا ہے۔ لیکن کیا صرف یہی گناہ ہو رہا ہے؟ یہاں پر بہت گناہ ہیں۔ ہم موبائلوں کو تنہائیوں میں کس طریقے سے یوز کر رہے ہیں، یہ بھی گناہ ہے۔ ہم نمازیں نہیں پڑھ رہے ہیں، یہ بھی کبیرہ گناہ ہے۔ کبیرہ گناہ وہ بھی ہے، اور نمازیں چھوڑنا بھی کبیرہ گناہ ہے۔ نمازیں چھوڑنے والے بھی کہہ رہے ہیں مولوی صاحب بڑھیا تقریر ہونا چاہیے، ذرا آج پورا ٹانڈا کتی پلٹ جانا چاہیے، کر رہے ہیں فون، لیکن ہم اپنے طور پر اپنے آپ کو چیک کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ میرے بھائیوں، برائیاں ہیں، چاہے چھوٹی ہوں یا بڑی ہوں، ہمیں چیک کرنا پڑے گا، ہمیں دیکھنا پڑے گا۔ اور میرے بھائیوں، یہ موسیقی، یہ سارنگی، یہ سانگ، یہ گانے، یہ نچنے اور گویے، یہ تو ہمارے رگ رگ میں اس طریقے سے پھنس گئے کہ آج یہ سب گناہ ہی نہیں لگ رہا ہے۔ یہ لڑکیاں دیکھ رہی ہیں، انہیں بھی گناہ نہیں لگ رہا ہے، لڑکے دیکھ رہے ہیں، انہیں بھی گناہ نہیں لگ رہا ہے۔ اب کتنے لڑکوں نے وہ ویڈیو سیو کر کے رکھ لی ہوگی، میرے بھائیوں ڈیلیٹ کر دینا، ختم کر دینا۔ وہ بہرحال جن لوگوں نے ایسا کیا ایمان سے تو نہیں نکلیں گے، آپ ان کو ایسا مت سمجھ لیجئے گا کہ اب تو وہ ایمان سے نکل گئے، لیکن ہاں عبرت ہونی چاہیے۔ اور ایک بات میں اور بتا دوں، ہمارے اسٹانڈے کا ہی نہیں، ہمارے سلفی العقیدہ لوگوں کی جماعت کا یہ مشن تھا کہ اگر کہیں برائی دیکھی جاتی تھی تو لوگ ان گھروں پر جا کر کے اس پر کنٹرول کرتے تھے۔ حدیث کی روشنی میں من رعا منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ، کہ وہ اپنے ہاتھ سے روکے، اپنی زبان سے روکے، اگر طاقت نہیں رکھ سکتا ہے تو اپنے دل میں برا جانے۔ یہ اس کے تحت لوگ روکتے تھے۔ بتاؤ، اس محلے سے لے کر کے پورے قصبے میں آہاکار تو مچ گئی، لیکن کسی نے یہ سوچا کہ وہاں جا کر کے اس برائی کو روکا جائے، ان سے بات کی جائے، یا کہیں پر اس طریقے سے یہ مائیو جیسے تماشے ہو رہے ہیں گھر گھر پر، پتہ ہے حاجیوں کے یہاں پر بھی ہو رہا ہے، نمازیوں کے یہاں پر بھی ہو رہا ہے، دین کا کام کرنے والوں کے یہاں پہ بھی ہو رہا ہے، لمبی داڑیاں رکھنے والوں کے یہاں پہ ہو رہا ہے، اونچے کپے اور ٹوپیاں لگانے والوں کے یہاں پہ بھی ہو رہا ہے۔ روکنے والا کوئی نہیں ہے، سب ایک ہی ہنگام میں ننگے نظر آ رہے ہیں، گناہ ایک سے ایک جنم لیتے چلے جا رہے ہیں، بڑھتے چلے جا رہے ہیں، کوئی روکنے والا نہیں ہے۔ میرے بھائیوں، اگر یہ برائیاں ہم اپنے گھروں سے نشر کریں گے اور ہمارے دل میں اس کی ٹیس پیدا نہیں ہوتی ہے تو سمجھ لینا کہ ایمان کا ادنا درجہ بھی ختم ہے، ایمان کا سب سے کمتر درجہ بھی ہم سے ختم ہو جائے گا۔ اور ذمہ داری ہے کہ ہم ان کو اپنے ہاتھوں سے روکیں، اپنے آپ کو بھی سنبھالیں۔ آج اگر 10 نوجوان نکل جائیں تو لوگ الزامی جواب دے دیتے ہیں، بھائی صاحب تم کتنے پارسا، تم کتنے اچھے ہو، تم ہمیں بتانے کے لیے آئے ہو، تم ہماری اصلاح کرنے کے لیے آئے ہو۔ میرے بھائیوں، اسی سے اندازہ ہوتا ہے کہ برائیاں بہت جنم لے چکی ہیں، اور اس موبائل کی دنیا میں ہمیں بتانے کی ضرورت نہیں ہے کتنی برائیاں یہ نوجوان لڑکے اذانوں، میں نے ابھی جب اذان پر پرتیبندھ کی بات چل رہی تھی تو ایک تقریر پچھواڑے کی تھی، میں نے بتایا تھا کہ آج دوسرے لوگ اذانوں سے نفرت کر رہے ہیں، دوسرے لوگوں کو چھوڑو، آج ہمارے نوجوانوں کا، ہماری بیٹیوں کا، ہماری بہنوں کا عالم یہ ہے کہ اگر اچھا کوئی پروگرام موبائل پر چل رہا ہے، گرچہ گانے بازی کا کیوں نہ چل رہا ہو، لیکن اذان پر بھی ہمارے بچے موبائلوں کو بند نہیں کرتے ہیں، ہمارے بچے ان موبائلوں کو بند نہیں کرنا چاہتے ہیں، ہمارے بڑے بھی بند نہیں کر رہے ہیں، چھوٹے بھی نہیں کر رہے ہیں۔ یہ برائیاں نہیں ہیں تو کیا ہیں؟ حضرت نافع کہتے ہیں عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی سواری لے کر کے جنگل کی طرف نکلے، کہیں پر جا رہے تھے، اچانک ایک چرواہے کے بانسری
बजाने की आवाज उनके कानों में टकराई। हजरत अब्दुल्लाह इब्ने उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु ने अपनी ऊँटनी की नकेल अपने पैरों से दबाई और दबाने के बाद अपनी दोनों उंगलियों को कानों के अंदर ठूस दिया और कहने लगे, ऐ नाफे, जब ये आवाज बंद हो जाए, जब ये आवाज मेरे कानों तक ना आने लगे तो मुझे बता देना। चलते रहे, जिस रास्ते पर जा रहे तो उस रास्ते को चेंज कर दिया और चेंज करने के बाद जब दूरी पर पहुंचे तो हजरत नाफे से पूछा, बताओ ये आवाज़ आ रही है? कहा नहीं आ रही है। तो उन्होंने अपने कानों से उंगलियों को निकाला और निकालने के बाद असल जिस रूट पर जाना था अपने ऊँट को उसी रूट पर उन्होंने डाल दिया मेरे भाइयों। और आखिर में मालूम उन्होंने कहा, क्या कहा? रायतु रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इज़ा समिया ज़मज़मत रागिन सनअ मिस्ला हाकदा। ऐ नाफे, जब इमामी कायनात ने एक मर्तबा ऐसे ही मंजर देखा, आपके कानों में एक चरवाहे के बांसुरी बजाने की आवाज कानों में टकराई, अल्लाह के नबी जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह के कानों से टकराई थी। सना मिस्ला हाजा, तो अल्लाह के नबी ने भी इसी तरीके से किया था। मरफू रिवायत हो गई, गोया कि ये वाकया मरफू हो गया। अब्दुल्ला इब्ने उमर ने ये वाकया किया और बाकायदा कोट किया उन्होंने कि अल्लाह के नबी ने ही ऐसा किया था। बताइए आज हम कितना कर रहे हैं? आज तो अगर किसी का मोबाइल बज रहा हो और मौल साहब जाते हो तो एक कह गए रुक जा मौल साहब आ रहे हैं, दूसरा कह गए अरे चल जाने दे। कौन किसका लिहाज रख रहा है? ना अजानों का लिहाज, ना मस्जिदों का लिहाज, ना मस्जिदों के पड़ोसी होने का लिहाज। ये है बुराइयाँ। मेरे भाइयों, इन बुराइयों को फैलाने में कहीं ना कहीं हमारे भी हाथ हैं। और जो इस तरीके से मोबाइलों पर अपने फ़ोटो, अपने वीडियो डाल करके गानों के साथ में तुम मिक्स कर रहे हो, ये भी बुराइयां हैं। ये लड़कियां नाच रही हैं, गा रही हैं, ये भी गलत है। और यहाँ मैं तशरीह कर दूँ, टाइम हो चुका है, यहाँ एक बात और बता दूँ। बताइए अकीका हम कर रहे हैं, अकीके में नाच और गाने का क्या ताल्लुक? भाई मैं आपसे पूछ रहा हूँ, यहाँ आप जवाब मत दीजिए, लेकिन अपने दिल से सवाल मेरा, क्वेश्चन मेरा, जवाब आप अपने दिल में सोच करके अपने आप को जवाब दे दीजिए। अकीका क्यों करते हैं? सवाल, अकीका क्यों किया जाता है? दिल में जवाब दो। सबने सोच लिया होगा, अल्लाह के नबी की सुन्नत है अकीका करना और 7वें दिन करना चाहिए। तो भाई अल्लाह के नबी की सुन्नत क्या क्या है? आप एक जानवर ले आइए, लड़की है तो एक जानवर, यानी बकरा या बकरी, लड़का है तो 2 जानवर, बकरा या बकरी ला के ज़िबा कर दीजिए। कुछ नेक लोगों को, कुछ रिश्तेदारों को खिलवा दीजिए, बांट दीजिए, हो गया अकीका। और कुछ नहीं है इससे ज़्यादा। इंतजार कर रहे हैं, लला नहीं है, बेटा नहीं है, बेटी नहीं है, फला नहीं है, तो 20वें दिन, 30वें दिन, 50वें दिन, सालवें दिन, यहाँ तक के 5-5 साल के बाद हो रहे हैं। अब अकीके में बस ये हो गया अकीका। अब क्या हो रहा है? चलो भाई डीजे लाओ, कुछ नौजवानों को किराए पे ले आओ, नाचो। और नौजवान को हटा दिया गया तो औरतें भी नाच रही हैं। भाई अकीका है ये तमाशा थोड़ी है। फिर उनमें और हम में फर्क क्या हो जाएगा? जिनके यहाँ शादियों में 10-10 दिन पहले सुराइयां लगा करके नचने और गवैयों को बुलाया जाता है, हिजड़ों को बुलाया जाता है। आज हिजड़े और नचने गवैया दूर हो गए। अफसोस हमारी जमात के अंदर खुद हम नचने गवैया बन गए। गैरत कहाँ मर गई हमारी कि आज हमारी बेटियां नाचें और उन गंदे लिबासों के अंदर दूसरों से मुशाबिहत अख्तियार करते हुए वो कपड़े पहनकर गैर लोग भी देखेंगे। ये अपने भी मजा ले रहे हैं, गैर भी ले रहे हैं। मेरे भाइयों, हमारी गैरत ये होनी चाहिए, वो इस्लामी बेटी है, उनको गैरत आनी चाहिए और अच्छे लोगों को जाकर के गैरत दिलानी चाहिए। और मेरी नसीहत ये है कि अगर ये वीडियो आपके पास है तो ख़त्म कर दीजिए, अल्लाह माफ़ करे और उन्हें एहसास करने की तौफीक अता फरमा। और मैं नौजवानों तुम्हें नसीहत करना चाहता हूँ, बड़े बैठे हो तो तुम्हें नसीहत करना चाहता हूँ, तुम्हारे घरों पर अगर ये टीवी और टीवा गलत अंदाज से इस्तेमाल हो रहे हैं, एक लाओ ईंट मार दो फेंक करके, 10,000 का नुकसान हो जाए, हो जाने दो, लेकिन तुम्हारी बेइज्जती, तुम्हारी बेशर्मी और बेगैरती की जमानत होगी अगर 10,000 का तुम नुकसान करोगे। इन मोबाइलों का गलत इस्तेमाल हो रहा है, इस पर कंट्रोल करना तुम्हारी जिम्मेदारी है। और नौजवानों, अगर किसी शादी में, किसी अकीके में, किसी वलीमे में अगर लड़कियां नाच रही हों, औरतें नाच रही हों या बाहर से भड़वे मंगाए गए हों, नाच रहे हों, हम उलमा को आप बताना, इंशाअल्लाह हम उलमा
ابھی 1-2 دن میں کمیٹی بنانے والے ہیں، پوری طاقت اور فورس کے ساتھ میں 21-22 مساجد کے تمام علماء انشاءاللہ ایک واٹس ایپ گروپ بنائیں گے، اور جہاں پر بھی کوئی خبر اس طریقے کی ہوگی اس کو علماء کے درمیان میں نشر کیا جائے گا۔ بیک وقت سارے علماء اس گھروں پر پہنچیں گے اور پہنچنے کے بعد اس کو روکا جائے گا انشاءاللہ۔ اور اگر بدتمیزی کی گئی اور اگر علماء کے ساتھ میں برا بھلا کہا گیا، اگر ان کے ساتھ میں شب و شتم کیا گیا، اگر انہیں گالیاں دی گئیں، مساجد سے نکالنے کی اسکیمیں بنائی گئیں، تو انشاءاللہ ایسی جگہوں پر بھی وہ تمام علماء مل کر کے پہنچیں گے اور ان پر کنٹرول کیا جائے گا۔ اللہ سے دعا کریں اللہ ہمارے لیے کوئی ایسے اسباب پیدا کر دے کہ جس سے برائیوں کو صرف تقریر سے ہی نہیں بلکہ پریکٹیکلی انداز سے عملی طور پر بھی روکنے کا سبب بن جائے۔ اللہ ہمیں بھی ایسا جذبہ عطا فرما، اللہ ہمارے اندر برائیوں کو ختم کرنے کا جذبہ پیدا فرما، اے اللہ کبیرہ گناہ سے ہمارے نوجوانوں کی حفاظت فرما۔ میرے نوجوان ساتھیوں، موبائل کا استعمال کرو، لیکن دین کی باتیں بھی اس موبائل پر موجود ہیں، گوگل پر موجود ہیں۔ آپ پڑھائی کر رہے ہو تو پوری ڈکشنری موجود ہے، اگر دین کا مسئلہ تلاش کرنا چاہتے ہو تو سارے مسائل اس نیٹ پر موجود ہیں، آپ استعمال کرو، کوئی منع نہیں کر رہا ہے۔ بیٹیاں استعمال کریں، بیٹے استعمال کریں، لیکن اگر غلط استعمال کر رہے ہیں تو باپ کی بھی ذمہ داری ہے اور ماں کی بھی ذمہ داری ہے، اور تمام لوگوں کی، اگر معاشرے کے اندر اس طریقے کی چیزیں پنپ رہی ہیں تو تمام لوگوں کی ذمہ داری ہے۔ اللہ رب العالمین ہمارے مسلم سوسائٹی سے اور خاص طور سے سلفی العقیدہ اس قصبے سے اے اللہ جو برائیاں پیدا ہو رہی ہیں ان برائیوں کا خاتمہ فرما۔ اے اللہ ہمیں توحید والا بنا، اے اللہ ہمیں امام کائنات کی شریعت پر سچے اور خلوص کے ساتھ میں چلنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ مسلم معاشرہ جو سلگ رہا ہے، برائیاں بہت زیادہ پیدا ہو رہی ہیں، اے اللہ ان برائیوں سے ہماری حفاظت فرما۔ آمین تقبل یا رب العالمین۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم سائر المسلمین۔